خدا یسوع کے پرجلال باکمال بے مثال مقدس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم پاسٹر ساحل یونس یوسف آج صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، گلوم چرچ کے خدام اور خادماؤں کی طرف سے اور گلوریس ٹیلی ویژن کے تمام سٹاف کی طرف سے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو عید پاشکا مبارک ہو۔ میرے عزیزو، آپ عید پاشکا کہہ لیں، آپ عید قیامت المسیح کہہ لیں، آپ ایسٹر کہہ لیں، یا آپ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کہہ لیں، آپ کسی بھی نام سے ایک دوسرے کو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید مبارک کہہ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں میرے ساتھ کھولیے آج صبح کلام خداوند میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت مقدسہ تک۔ اور یہاں پر یوں رقم ہے: جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکھائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئیں۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو۔ وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھیں۔ ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھیں، دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے، یقین نہ کیا۔ انجیل مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم کلام خداوند کی عمیق، گہری اور سچی باتوں کو سیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ چند پل دعا میں گزاریں۔ آئیں دعا کریں۔ خداوند پاک خدا، تیرے بیٹے یسوع کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جو تیرا مکاشفہ ہے، جسے تو نے وہ نام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر گھٹنا، خواہ آسمانیوں کا ہو، زمینیوں کا ہو، زمین کے نیچے کی مخلوقات کا ہو، میرے آقا خداوند یسوع کے سامنے جھک جائے اور با آواز بلند اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ خداوند، شکر گزاری کرتا ہوں آج کے دن کے لیے۔ آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سننے والے کان، سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا فرما، یسوع کے نام میں آمین۔ جی تو ناظرین، آج پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید منائی جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، کھجوروں کے اتوار والے دن خداوند یسوع مسیح ناصری یروشلم میں ایک بڑے ہجوم کے ساتھ داخل ہوا۔ میرے عزیزو، جب بائبل مقدس میں ہم چاروں اناجیل کو پڑھتے ہیں تو ان چاروں اناجیل کے مصنفین خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے، اس کے مرنے اور اس کے جی اٹھنے کے واقعات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ قلم بند کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم ان واقعات پر غور و خوض کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کام میں جلدی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر کھجوروں کے اتوار پر خداوند یسوع مسیح ناصری ایک بڑے ہجوم کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ سوموار والے دن خداوند یسوع مسیح ناصری ہیکل سلیمانی میں جاتے ہیں
اور وہاں پر کبوتر فروشوں اور جانوروں کو خرید و فروخت کرنے والوں کے تختوں کو الٹ دیتے ہیں۔ منگل والے دن مذہب کے ٹھیکیدار یعنی یہودی جو علماء کرام تھے اور جو سردار کاہن اور دوسرے کاہن تھے، وہ آپس میں صلاح کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی یسوع مسیح ناصری واجب القتل ہے، اور وہ اسے پکڑوانے اور مصلوب کروانے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ بدھ والے دن یہودی علماء کرام اور کاہن مل کر ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ لیتے ہیں جس کا نام یہودا اسکریوتی ہے۔ میرے عزیزو، یہودا اسکریوتی خداوند یسوع مسیح کے دوسرے شاگردوں کی طرح گلیلی نہیں تھا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے گروپ میں شامل ہونے سے پہلے وہ ایک ایسے گروپ کا حصہ تھا جو کہ جہادی گروپ تھا، اور اس کی زندگی میں بھی ہمیں تیزی اور پھرتی نظر آتی ہے۔ وہ بھی دوسرے بنی اسرائیل قوم کے لوگوں کی طرح اس امید کے ساتھ خداوند یسوع کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ یہ تلوار کے زور پر یہ ایک جنگجو ہونے کی صورت میں بنی اسرائیل قوم کو غیر اقوام سے رہائی دلائے گا، اور وہ یہ انتظار کر رہا تھا۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ وہ تھک گیا، وہ ہار گیا، اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس نے یہ سوچا کہ شاید میرا استاد جلدی نہیں کر رہا، شاید وہ ابھی تک اس سوچ بچار میں ہے کہ کب وہ رومی حکومت کے تختے کو الٹ دے تو میں ہی آگے بڑھ کر اس کام کو سر انجام دے دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اس نے جلدی کی، اور اسی جلد بازی میں وہ یہودی علماء کرام اور مذہب کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان سے ملتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی قیمت جو کہ ایک غلام کی ہوتی ہے وہ ان سے لے کر خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کا ارادہ کرتا ہے اور منصوبہ بناتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یسوع مسیح ناصری کو، میرے آقا کو یہ پکڑنے کے لیے جائیں گے تو وہ اپنی تلوار اٹھا لے گا اور وہ اپنے زور بازو سے ان پر بھی غالب آئے گا، وہ ان کے ساتھ جنگ شروع کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے جو بنی اسرائیل قوم کے دشمن ہیں ان سے بھی انہیں رہائی دلائے گا۔ میرے عزیزو، جمعرات والے دن رات کو 9 بجے خداوند یسوع مسیح ناصری کو گتسمنی باغ سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جمعرات کی ساری رات خداوند یسوع مسیح ناصری پر مذہبی عدالت میں اور رومی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے، اور اسے مصلوب ہونے کی سزا سنا دی جاتی ہے، اور جمعے والے دن صبح خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی صلیب کو اپنے زخمی کاندھے پر اٹھائے ہوئے یروشلم کی گلیوں میں سے گزرتا ہوا کوہ کلوری کے مقام پر پہنچتا ہے، جہاں پر اسے صلیب دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح مر جاتا ہے تو میرے عزیزو، لکھا ہے کہ اس کی لاش کو صلیب پر سے اتارا جاتا ہے، اور جب صلیب پر سے اس کی لاش کو اتارا جاتا ہے اور اس کے بعد جلدی میں اسے ایک نئی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے جو کہ باغ کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام کام جلدی جلدی رونما ہو رہے تھے، کیونکہ یہودیوں کا سبت شروع ہونے والا تھا۔ میرے عزیزو، یہودیوں میں جمعے کی شام سے لے کر ہفتے کی شام تک سبت کا دن ہوتا، کیونکہ یہودیوں میں شام 6 بجے کے بعد دن شروع ہو جاتا۔ میرے عزیزو، جب میں ان 11 آیات کو پڑھتا ہوں تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسے نکات ہیں، 3 ایسی باتیں ہیں جو ناظرین آج میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر سورس یعنی وسیلہ، ذریعہ، دوسرے نمبر پر سائن یعنی علامت، نشانی، اور تیسرے اور آخری نمبر پر سرمن یعنی میسج، پیغام۔ میرے عزیزو، جب میں اپنے پہلے نقطے پر بات کرتا ہوں، اور میرا پہلا نقطہ ہے سورس یعنی وسیلہ اور ذریعہ، جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن یعنی سبت کے بعد والا جو دن تھا وہ ہفتے کا پہلا دن ہوتا، اور وہ اتوار کا دن تھا۔ یعنی اتوار والے دن صبح سویرے ارلی ان دا مارننگ چند خواتین جو یسوع مسیح کی شاگرد تھیں وہ اپنے ساتھ خوشبودار چیزیں اور مسالے لے کر آتی ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح
کی لاش پر وہ مل سکیں۔ میرے عزیزو، جس دن خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا، مرا، اس کی لاش کو صلیب پر سے اتارا گیا، تو ہر کام جلدی جلدی کیا جا رہا تھا کیونکہ سبت شروع ہو رہا تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح سے پیار کرنے والے جو لوگ تھے وہ خداوند یسوع مسیح کی لاش کا صحیح طور پر دیدار نہ کر سکے، ان کی چاہت ختم نہ ہو سکی۔ میرے عزیزو، وہ چاہتی تھی کہ ہم اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کو، جو ان کا منجی تھا، جو ان کا شافی تھا، جو ان کا چھڑانے والا تھا، جو انہیں گناہوں کی معافی دلانے والا تھا، وہ اس کی لاش پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے خوشبودار چیزیں اور مسالے لگا سکیں۔ میرے عزیزو، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چند خواتین جو ہیں خداوند یسوع مسیح ناصری کی لاش پر مسالہ دار اور خوشبودار چیزیں لگانے آئی تھیں۔ میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح ناصری مصلوب کیا گیا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہاں پر یائر کی بیٹی بھی ہوگی جو 12 سال کی تھی، جسے خداوند یسوع نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ میرے عزیزو، وہ عورت بھی خداوند یسوع مسیح ناصری کی مصلوبیت کے وقت وہاں پر موجود تھی، اور وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جو کہ 18 سال سے کبڑی تھی، جسے خداوند یسوع مسیح نے شفا بخشی تھی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت وہ عورت بھی موجود ہوگی جس کے 12 سال سے خون بہہ رہا تھا، اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے اپنی معجزانہ قدرت کے وسیلہ سے اسے شفا بخشی۔ خداوند یسوع مسیح ناصری سے پیار کرنے والی وہ خواتین خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے سارے منظر کو دیکھ رہی تھیں، اور کیا حالات اور واقعات گزر رہے تھے وہ اس سے بھی واقف تھیں۔ اسی لیے یہ خواتین خداوند یسوع مسیح ناصری کی قبر پر صبح سویرے ارلی ان دا مارننگ جا رہی ہیں، اور راستے میں یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے ربی، اپنے خداوند یسوع کی لاش کو جس باغ میں تازہ قبر کے اندر رکھتے ہوئے دیکھا تھا، ارے وہاں پر تو ایک بہت بڑا پتھر رکھا گیا ہے، اس قبر کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، ہم میں سے کون اس پتھر کو لڑکھائے گا؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اتنی زور آور اور طاقتور نہیں ہیں کہ قبر کے منہ سے اس بڑے پتھر کو لڑکھا سکیں۔ میرے عزیزو، وہ اس سوچ بچار میں ہیں، لیکن میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ نہتی تھیں، وہ ڈری ہوئی تھیں، وہ سہمی ہوئی تھیں، لیکن ان کا ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا۔ ان کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی کہ یسوع کی قبر کے منہ کے اوپر جو پڑا ہوا بڑا پتھر ہے اسے کون لڑکھائے گا؟ لیکن میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ بڑا پتھر ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ میرے عزیزو، آج کتنے ہم میں سے ایسے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کے راستے میں بڑی رکاوٹوں کے پہاڑ آتے ہیں، جو کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ خود سے یہ ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج عید قیامت المسیح کے موقع پر ان خواتین کے ایمان کو دیکھیے کہ انہوں نے پیچھے ہٹنا قبول نہ کیا، اور وہ اپنے گھروں سے اس بات کو سوچ کر نہیں رہیں کہ پتھر کو کون لڑکھائے گا جو کہ یسوع مسیح کی قبر کے منہ پر پڑا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے ایمان کے ساتھ قدم بڑھائے اور وہ خداوند یسوع مسیح کی قبر کی جانب جا رہی ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری ہو کہ وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں اور خداوند کے کاموں کی جانب یا خداوند کے لیے آگے بڑھتے جاتے ہیں، ان کی مدد کوئی انسان کرے یا نہ کرے، ان کی فون کال کوئی اٹھائے یا نہ اٹھائے، ان کی کمک، ان کی مدد کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے آئے گی، کیونکہ زندہ یہوہ خدا جو تمام کائنات کا خداوند ہے وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ جو اس پر توکل کرتے ہیں، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اس پر یقین کرتے ہیں، اور جن کا یہ ماننا ہے کہ رہے گا نا سدا تیکر اس زندہ خدا کا جو اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی کو اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جب وہ قبر کے قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ قبر کے منہ پر جو بڑا پتھر پڑا ہوا تھا وہ ایک جانب لڑکھا ہوا تھا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ جب آسمان سے نیچے آیا تو اس نے اپنی قدرت سے اس پتھر کو جو یسوع مسیح کی قبر کے منہ پر پڑا ہوا تھا اسے
لڑکھا دیا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو، اس عید قیامت المسیح کے موقع پر میں آپ کو یہی میسج دوں گا، اور عید قیامت المسیح کے موقع پر یہی میسج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ آپ کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہوں، آپ کے راستے میں کتنی بھی رکاوٹوں کے پہاڑ کیوں نہ ہوں، کبھی بھی اپنے ایمان سے پیچھے مت ہٹیے، بلکہ ایمان میں اپنے قدم کو آگے بڑھائیے، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند خود آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور وہ کبھی بھی آپ کو گرا رہنے نہیں دے گا، بلکہ وہ آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا اور آپ کو ہر جگہ پر کامیابی و کامرانی بخشے گا۔ تو میرا پہلا جو پوائنٹ تھا وہ تھا سورس، یعنی وسیلہ، کہ کس طرح خداوند نے ایک فرشتے کو وسیلے کے طور پر، سورس کے طور پر استعمال کیا کہ وہ اپنی ان بیٹیوں کو جو بڑے ایمان کے ساتھ اپنے گھر سے صبح سویرے ارلی ان دا مارننگ نکلی تھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا دیدار کر سکیں۔ تو میرے عزیزو، لکھا ہے کہ خداوند نے ان کی اس بڑی رکاوٹ کو، جو کہ قبر کے منہ پر پڑا ہوا پتھر تھا، وہ پتھر جو خداوند یسوع مسیح اور ایمانداروں کے بیچ میں آیا ہوا تھا، کس طرح خدا نے اس پتھر کو ایک آسمانی وسیلہ استعمال کرتے ہوئے لڑکھا دیا، تاکہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے ماننے والوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ رہ سکے۔ میرا دوسرا پوائنٹ ہے سائن۔ میرے عزیزو، سوچنے والی بات ہے کہ جیسے ہی ان خواتین نے خداوند یسوع مسیح کی قبر کے منہ پر پڑے ہوئے پتھر کو لڑکا ہوا دیکھا تو وہ قبر کے اندر گئیں، اور جب قبر کے اندر گئیں تو ان کا سامنا ایک فرشتے کے ساتھ ہوا ہے، اور فرشتے نے جو الفاظ ان خواتین سے کہے ان پر غور کیجئے۔ فرشتے نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو۔ میرے عزیزو، جو یسوع کو ڈھونڈتے ہیں وہ یسوع کو پا لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو یسوع کے طلبگار ہوتے ہیں، یسوع انہیں مل جاتا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اور فرشتے نے انہیں کہا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری نے اپنی منسٹری، اپنی خدمت کے دوران کئی لوگوں کو زندہ کیا تھا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری نے یائرس کی بیٹی کو، جو 12 سال کی تھی اور بستر مرگ پر تھی اور وہ مر گئی، لیکن جناب مسیح نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے زندہ کر دیا۔ لیکن جب وہ زندہ ہوئی تو جناب مسیح وہاں پر اس کے ساتھ موجود تھے۔ نائن کی بیوہ، جس کا اکلوتا بیٹا مر جاتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح اسے زندہ کرتا ہے تو جناب مسیح وہاں پر بھی موجود تھے۔ میرے عزیزو، لازر جو 4 دن کا مردہ تھا، اسے مرے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے، لیکن جب یسوع مسیح نے اسے زندہ کیا تب بھی یسوع مسیح وہاں پر موجود تھا۔ اور یہ جتنے لوگ جنہیں یسوع مسیح نے زندہ کیا، یہ اپنے مقررہ وقت پر پھر مر گئے۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں اور ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہے، وہ تمام کے تمام مر گئے اور منو مٹی کے نیچے ہیں، ان کی ہڈیاں آج بھی ان کی قبروں کے اندر ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری جو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے، یعنی وہ پہلا وہ شخص ہے جو مر گیا اور جی اٹھا، اور جسے اٹھانے کے لیے کسی کو دعا نہ کرنا پڑی، جس کو اٹھانے کے لیے کسی اور سورس کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ وہ خود مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ موت پر غالب آیا۔ اس نے موت کو موت دے دی، اور خداوند یسوع مسیح کی قبر چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کو میرے اندر رکھا تو گیا، لیکن وہ میری دہشت کو، میری ہیبت کو، میرے ڈر کو اپنی قدرت اور اپنے جلال کے وسیلہ سے اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے زندہ ہو گیا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح واحد ایسا شخص ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا اور جو دوبارہ مرنے کا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جن کپڑوں میں خداوند یسوع مسیح ناصری کی لاش کو رکھا گیا تھا، وہ کپڑے وہاں پر موجود تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری ان کپڑوں میں موجود نہیں تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ میرے عزیزو، مسیحیوں کے ایمان کی بنیاد خالی قبر ہے، کیونکہ خالی قبر ہی ایک بہت بڑی گواہی ہے اس بات کی کہ ہمارا منجی، میرا منجی، آپ کا منجی، تمام دنیا کا منجی مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ فرشتہ ان عورتوں سے کہتا ہے کہ جا کر شاگردوں اور
پطرس کو بتاؤ کہ یسوع ناصری مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ شاگردوں اور پطرس کا ذکر کیا گیا ہے، پطرس اور شاگردوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ پطرس پر اس لیے ہائی لائٹ کیا گیا کیونکہ پطرس نے خداوند یسوع مسیح ناصری کا 3 بار انکار کیا تھا۔ وہ افسردہ تھا، پریشان تھا کہ اس نے اپنے خداوند کا انکار کیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند کا یہ منصوبہ تھا، خداوند کا یہ پلان تھا کہ یہ پطرس جس نے میرا انکار کیا ہے، یہ روم میں جا کر میرے نام کی گواہی دے گا اور کلیسیا قائم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پہلی بار واز کرے گا تو اس کے واز سے 3000 لوگ جو ہیں وہ کلیسیا میں شامل ہو جائیں گے اور وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے اور وہ یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بن جائیں گے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری گرتے ہوئوں کو اٹھاتا ہے، اور جب وہ اٹھاتا ہے تو وہ گرنے نہیں دیتا ہے۔ یہ واحد ایسا لیڈر ہے جو گرتے ہوئوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ انہیں اٹھاتا ہے۔ پطرس جو کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کا 3 بار انکار کرنے کی وجہ سے گر چکا تھا، وہ پریشان تھا، وہ دکھی تھا کہ اس نے اپنے استاد، اپنے ربی، اپنے خداوند کا انکار کیا ہے، اسے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس کے گناہوں کو معاف کیا، اس کی غلطیوں کو معاف کیا اور اسے ایک بڑی ذمہ داری کلیسیا کو سنبھالنے کی دے دی۔ خداوند کی تعریف ہو کہ ہمارا خداوند کبھی بھی گرے ہوئوں کو گرا نہیں رہنے دیتا بلکہ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ میرا تیسرا اور آخری نقطہ ہے سرمن، یعنی پیغام، میسج۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ وہ تمام خواتین جو ہیں وہ ڈری ہوئی، سہمی ہوئی واپس اپنے اپنے گھروں کی جانب لوٹتی ہیں۔ لیکن اسی دن خداوند یسوع مسیح ناصری مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلے مریم مگدلینی کو ملا۔ یہ مریم مگدلینی وہ تھی جس میں سے 7 بدروحوں کو خداوند یسوع مسیح نے نکالا تھا اور اسے بدروحوں سے رہائی دلوائی تھی۔ میرے عزیزو، سیکھنے والی بات یہ ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب خداوند یسوع نے اپنے جی اٹھنے کے بعد مریم مگدلینی کو کہا کہ جا کر میرے بھائیوں کو بتاؤ کہ میں جی اٹھا ہوں، اور اس نے جا کر جب یسوع مسیح کے شاگردوں کو بتایا تو کسی نے بھی مریم مگدلینی کی بات پر یقین نہ کیا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پر میرے عزیزو، یہودی معاشرے میں کبھی بھی بچوں کی اور خواتین کی گواہی کو نہیں قبول کیا جاتا تھا۔ دوسرے نمبر پر میرے عزیزو، جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ شیطان مردود نے عورت کو استعمال کیا، یعنی شیطان نے عورت کے وسیلہ سے پیغام آدمی تک پہنچایا۔ اس وقت تو عورت کے پیغام کو مرد نے یعنی آدمی نے قبول کر لیا، لیکن جب اس باغ کی بات کی جاتی ہے، اس باغ میں جو میسج، جو سرمن، جو پیغام مریم مگدلینی جو کہ ذات سے ایک عورت تھی اسے دیا گیا کہ یہ پیغام مردوں کو، میرے بھائیوں کو پہنچا دو، تو جب مریم مگدلینی جو کہ عورت تھی اس نے خداوند سے لیا ہوا پیغام مرد حضرات تک پہنچایا تو انہوں نے اس پیغام کو رد کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی معاشرے میں عورت کو کمتر سمجھا جاتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری نے جو کام باغ عدن میں شروع ہوا تھا اس کو انجام اسی باغ میں دیا، اور خداوند نے یہ ثابت کیا کہ میری نظر میں عورت اور مرد دونوں ایکول ہیں، دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی امتیاز، کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، بلکہ دونوں سے میں ایک جیسا پیار کرتا ہوں، اور میری نظر میں نہ کوئی چھوٹا ہے اور نہ ہی کوئی بڑا ہے، بلکہ دونوں برابر ہیں۔ میرے عزیزو، سلطان عارفین مقدس یوحنا رسول کتاب مکاشفہ کے اندر کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی نسبت گواہی دینے کے باعث میں پتمس کے جزیرے میں تھا کہ خداوند کے دن میں روح میں آ گیا، میں نے اپنے پیچھے نرسنگے کسی ایک آواز دینے والے کو سنا، اور جب میں اس آواز دینے والے کو دیکھنے لگا تو میں نے اپنے پیچھے سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں میں ایک آدمزاد شخص کو دیکھا جو پاؤں تک سفید جامہ پہنے ہوئے تھا، جس کا سر اور بال خالص اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے،
جس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند تھے، جو آگ کی بھٹی میں تپایا گیا ہو، جس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، جس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب، اور جو سونے کا سینہ بند اپنے سینے پر باندھے ہوئے تھا، اور جس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی۔ مقدس یوحنا رسول کہتا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میں مردہ سا ہو کر اس کے پاؤں میں گر پڑا۔ اس نے اپنا دہنا ہاتھ مجھ پر رکھا اور کہا، خوف نہ کھا، دیکھ میں اول اور آخر ہوں، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ میرے عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید تمام دنیا میں منائی جا رہی ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی قبرستان ہیں، آپ کسی بھی قبرستان میں چلے جائیے، ہر قبر کے اوپر ایک کتبہ رکھا ہوا ہے، اور اس کتبے پر درج ہوتا ہے کہ مرنے والا شخص کب پیدا ہوا اور کب مرا۔ لیکن میرے عزیزو، یروشلم کی ایک قبر ایسی ہے جس کے باہر کتبہ تو رکھا ہوا ہے، اور اس کتبے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ میرے عزیزو، میرا منجی جو منجی عالمین ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے موت کو موت دے دی، موت کو ہرا دیا، موت زندگی میں بدل گئی، موت ہار گئی اور زندگی جیت گئی۔ میرے عزیزو، میں شکر گزاری کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح ناصری کے لیے، جس نے مجھے نکمے پر رحم کیا اور میری غلطیوں، میرے گناہوں کی خاطر صلیبی موت وہ مرا، لیکن وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج عید قیامت المسیح کے دن اس بات پر ایمان رکھیے کہ جو مردوں میں سے خود جی اٹھا، وہ مجھے اور آپ کو بھی ہمیشہ کی زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔